صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سورہ یوسف سے آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ یوسف قرآن کریم کی وہ سورت ہے جس میں ایک پیغمبر کے واقعے کو لے کر پورا واقعہ تاریخی ترتیب کے ساتھ، مختصر انداز کے ساتھ ایک ہی شخصیت کو فوکس کر کے بیان کر دیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن سے آغاز کر کے ان کے بڑھاپے تک، حتیٰ کہ آخر میں ان کی وفات کی دعاؤں تک، جو ہے وفات کے وقت کی دعاؤں تک، وہ ساری چیزیں اسی صورت کے اندر بیان کر دی گئی ہیں۔ یہ صورت دراصل ایک خاص قسم کے چیلنج کا جواب بھی ہے، وہ اس حوالے سے کہ حضرت یوسف علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے ایک عظیم الشان شخصیت ہیں، اور بنی اسرائیل کے لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد موجود تھے، یہودی جنہیں کہا جاتا تھا، ان کے مختلف قبائل جو قرآن کریم کی حقانیت اور اس کی سچائی کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھے، تو اللہ رب العزت نے ایک ایسے واقعے کو جس کا علم ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ان کے پاس زیادہ ہے، قرآن کریم نے اس واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ، پوری جزیات کے ساتھ، اس کے اہم مضامین اور اس کے اہم نکات بڑی تفصیل کے ساتھ ایسے بیان کیے کہ خود بنی اسرائیل اور وہ لوگ بھی اس کے کسی ایک جزئیے کو بھی، ایک جز کو بھی جھٹلا نہیں سکے۔ یہ قرآن کریم کی صداقت اور حقانیت کی ایک بہت بڑی علامت اور بڑی دلیل بن گئی اس ماحول کے اعتبار سے جس میں قرآن کریم نازل ہو رہا تھا۔ دوسری بات یہ بھی کہ یہ واحد صورت ہے جس میں ایک خاص واقعہ پورے آغاز سے لے کر اختتام تک پوری ترتیب کے ساتھ بیان ہوا ہے، ورنہ قرآن کریم کا انداز بیان یہ ہے کہ وہ تاریخی ترتیب یا واقعات کے تسلسل، ان چیزوں کا خیال قرآن کریم میں عام طور پر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حکمت اور مصلحت کے تحت کسی ایک واقعے کے جن جزیات کو جہاں بیان فرمانا چاہتے ہیں وہ اس کے مطابق بیان فرماتے ہیں۔ عام طور پر اس طرح کی تاریخی ترتیب قرآن کریم کے بیان میں نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی واقعے کا ابتدائی حصہ بالکل آخر میں بیان کر دیا جاتا ہے، اور اس کا اختتامی حصہ جو نتیجے پر مبنی ہوتا ہے وہ شروع میں بیان کر دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے واقعات کے بیان میں اس قسم کی چیزیں شروع سے لے کر آخر تک مشاہدے میں آتی رہتی ہیں، لیکن سورہ یوسف میں یہ چیز نہیں ملحوظ رکھی گئی ہے۔ جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے، آغاز تو اس کا ہوا ہے ایک خواب کے ساتھ، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ خواب انسانی زندگی میں بہرحال ایک اہمیت رکھتے ہیں، اور ان کا انسانی زندگی کے بیداری میں پیش آنے والے واقعات کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، بڑا ایک کنیکشن ہوتا ہے۔ اس وقت کنیکشن ہوتا ہے جب وہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات خواب کے ذریعے سے بھی انسان کی رہنمائی کرتے ہیں، جیسا کہ انبیاء علیہ السلام کے خوابوں کے حوالے سے بھی یہ بات موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب اس حوالے سے بڑا معروف ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے خواب میں دیکھا تھا، اور پھر اسی پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب بھی کہ اسی خواب کی بنیاد پر آخر وقت تک حضرت یعقوب علیہ السلام یہ یقین نہیں کر سکے کہ وہ یوسف جس نے بچپن میں وہ خواب دیکھا تھا وہ دنیا سے جا بھی سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہے، باوجود بیٹوں کی یہ خبر دینے کے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک بھیڑیا کھا گیا ہے اور وہ تو وفات پا چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو اس خواب کے نے انہیں ان کی امید کو زندہ رکھا اور انہیں نا امید نہیں ہونے دیا۔ اسی سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی خوابوں کے اوپر بڑی عبور رکھتے ہیں، دسترس رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی صحابہ کرام کے سامنے اپنے خواب بیان بھی فرماتے تھے، اور ان کے خواب معلوم کر کے ان کی تعبیر بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ
بڑی اہمیت ہے اس بات کی اس حوالے سے۔ پھر یہ جو خواب ہے اس میں دیکھا گیا ہے کہ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے کہ یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ بیان ہے۔ اب اس خواب میں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو کچھ دیکھا جاتا ہے وہ دراصل ایک سمبل ہوتا ہے کسی ایسی چیز کا جو جس کے بارے میں بتانا مقصود ہوتا ہے۔ حقیقت میں وہی چیز انسان خواب میں نہیں دیکھتا، بلکہ اس سے اس کی نمائندگی کرنے والی کوئی ایسی علامت، کوئی ایسی نشانی دیکھتا ہے جس سے خواب سے واقفیت رکھنے والا شخص اس کے نتیجے تک، اس کی تعبیر تک اور اس کے مقصد تک پہنچ سکتا ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اس خواب کی تعبیر اور اس کے مقصد تک فوراً پہنچ گئے تھے۔ دوسری بات یہ بھی پتہ چلی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اس موقع پر اپنے بیٹے کو حضرت یوسف علیہ السلام کو منع فرماتے ہیں کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ یہ خواب جب وہ اپنے بھائیوں کو نہ بتانے کا ذکر کر کے دراصل اشارہ کیا جا رہا تھا اس بات کی طرف کہ خواب کسی ایسے شخص کو بتانا جس سے حسد کا اندیشہ ہو، جو انسان کی نعمت کو سن کر اس پر خوش ہونے کے بجائے اس کے دل میں حسد کے جذبات پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، اسے یہ خواب نہیں بتانے چاہیے جو اچھائی پر مبنی ہوں، یا کوئی بھی خواب ایسے شخص سے بیان نہیں کرنے چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ اپنے خواب بتاؤ الا حبیباً او لبیباً، کسی پسند کرنے والے آدمی کو جو آپ سے محبت رکھتا ہو، یا کسی عقل مند و سمجھدار شخص کو، صاحب علم کو۔ اور ساتھ ہی اس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی پورا واقعہ بیان کرنے کے بجائے ہم اس واقعے سے کچھ اسباق پر بحث کریں گے کہ اس واقعے سے ہمیں سبق کیا حاصل ہوتا ہے۔ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے اپنے بھائی باپ کی محبت کی زیادہ ملنے کی وجہ سے، توجہ زیادہ ملنے کی وجہ سے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، اور پھر وہ اپنے گھر سے لے جاتے ہیں کھیل کے بہانے، اور پھر جا کر انہیں کنویں کے اندر پھینک دیتے ہیں۔ والد کو آ کر یہ بتایا جاتا ہے کہ انہیں ایک بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ اب اس سے پتہ یہ چلا کہ حسد قریب ترین رشتہ داروں میں بھی وجود رکھتا ہے۔ عربی زبان کی ایک مثال ہے کہ کوئی کسی سے پوچھتا ہے کہ جب کوئی آپ سے یہ کہے کہ میں آپ کا بھائی ہوں، یعنی اپنائیت جتانے کے جب کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ میں آپ کا بھائی ہوں، تو فرمایا عرب کہتے ہیں کہ پھر اس سے پوچھ لو کہ تم بھائی ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ تم حابیل ہو یا قابیل ہو، کیونکہ بھائی تو دونوں تھے۔ تو بھائیوں میں بھی، قریب ترین رشتوں میں بھی یہ حسد جیسی بیماری موجود ہو سکتی ہے۔ پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو پاک صاف بتا رہا ہو کہ میں نے یہ جرم نہیں کیا، روتا ہوا آپ کے سامنے آئے، تو رونا کسی کے بارے میں اس بات کی نشاندہی نہیں کرتا کہ اس نے یہ جرم نہیں کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی اپنے والد کے پاس آئے تھے روتے ہوئے، وجاءوا اباہم عشاء یبکون۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے مصر پہنچتے ہیں، انہیں بڑے مہنگے داموں بیچا جاتا ہے ان کے حسن کی وجہ سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو والد کی توجہ ملی تھی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں جو صورت کا جو کمال عطا کیا تھا، جو خوش صورت عطا کی تھی، وہ ان کے لیے ایک مشکل کا سبب بنی، اس اعتبار سے بھی کہ انہیں اپنے گھر سے نکلنا پڑا، اور اس اعتبار سے بھی کہ جس گھر میں مصر میں انہیں پناہ ملی، یا جس گھر میں وہ رہے، جس شخص نے انہیں خریدا، پھر اس کی بیوی نے ان کی صورت کی وجہ سے ان کی طرف اپنا میلان ظاہر کیا، اور میلان ظاہر کرنے کے بعد انہیں گناہ پر آمادہ کرنا چاہا، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں محفوظ رکھا۔ اور قرآن کریم کا جملہ بڑا زبردست ہے کہ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، کہ ہم برائی اور بے حیائی کو ان سے دور کر رہے تھے۔ گویا اس میں تعبیر، یہ جو تعبیر ہے اس کا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے کہ یوسف برائی سے دور ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم برائی اور بے حیائی کو ان سے دور کر رہے تھے۔ گویا اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت اپنے انبیاء کی ایک خاص طریقے سے حفاظت فرماتے ہیں، اسی حفاظت کو معصومیت کہا جاتا ہے کہ وہ گناہ سے اور اس کے ہر طرح کی اس کی طرف لے جانے والی چیز سے محفوظ رکھے جاتے ہیں، انہیں بچایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے کہ اگر وہ بھی ایسے کسی عمل میں مشغول قرار پائیں
جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مبنی ہو، تو پھر انسانیت آخر آئیڈیالائز کس کو کرے گی، اپنے لیے نمونہ کس کو بنائے گی؟ لہٰذا اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمائی، اور وہ احسان فراموشی سے بھی محفوظ رہے، کیونکہ جس شخص نے انہیں اپنے گھر میں پناہ دی، وہ اس شخص کے حوالے سے اگر اس طرح کی کوئی شکایت پیدا ہو جاتی تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی احسان فراموشی بھی ہوتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس مشکل میں پھنستے ہیں، ان پر الزام لگتا ہے، تہمت لگتی ہے، اور تہمت لگانے میں وہی خاتون زلیخا سب سے آگے ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی اور پاک دامنی اللہ تعالیٰ ایک خاص انداز کے ساتھ ظاہر کر دیتے ہیں۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ، اصول ذکر کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن یہ واقعہ آگے چلتا چلا جاتا ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف میلان ایک خاتون کا نہیں رہتا، بلکہ اس سوسائٹی کی، اس ایلیٹ کلاس کی ساری خواتین ان کی طرف مائل ہونے لگتی ہیں، حتیٰ کہ ایک دعوت میں انہیں دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی صورت دیکھنے کے بعد وہ اپنی انگلیاں کاٹ لیتی ہیں۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ۔ ایک وقت آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دعا کرنی پڑتی ہے کہ اللہ، یہ جس چیز کی مجھے دعوت دے رہی ہیں، اس سے تو بہتر ہے کہ میں جیل چلا جاؤں، جیل اس کے مقابلے میں مجھے زیادہ پسند ہے۔ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ اس سے علماء نے ایک اصول نکالا ہے کہ اگر انسان کے سامنے دو راستے ہوں، ایک راستہ وہ ہو جو معصیت کی طرف، گناہ کی طرف جاتا ہو، اور دوسرا راستہ وہ ہو جو مصیبت اور آزمائش اور تکلیف کی طرف جاتا ہو، تو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ یہ سبق دیتا ہے کہ انسان کو مصیبت چوز کر لینی چاہیے، معصیت سے بہرحال اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس مصیبت میں سے نکلنے کا راستہ نکال دیں گے، لیکن معصیت سے بچانا اپنے آپ کو یہ ضروری ہے۔ یہ آج کی دنیا میں بھی اس قسم کے واقعات، اس قسم کی حالات بکثرت پیش آتے رہتے ہیں۔ یہ آج کی دنیا میں بھی ہمارے لیے ایک بہت زبردست قسم کی ایک مثال ہے ہمارے سامنے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں بھیجے جاتے ہیں، اپنی اس دعا کے نتیجے میں وہاں ان کا سامنا دو ایسے افراد سے ہوتا ہے جو انہیں اپنا خواب بتاتے ہیں، اور پھر آخر کار وہی خواب بتانے والے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے نجات کا باعث بھی بنتے ہیں، کہ اپنے خواب کی تعبیر کے مطابق ان میں سے ایک چھوٹ جاتا ہے، دوسرے کو پھانسی ہو جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس سے سفارش کرواتے ہیں کہ جو چھوٹنے والا تھا اس سے فرماتے ہیں کہ اپنے مالک کے سامنے جا کر میرا ذکر کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ اس فرماتے ہیں اس موقع پر کہ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، کہ شیطان نے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرنا اس آدمی کو بھلوا دیا کہ وہ اپنے مالک کے سامنے، اپنے بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف کا ذکر نہیں کر سکا۔ لیکن پھر بادشاہ ایک خواب دیکھتا ہے، اور اس کی تعبیر بتانے سے اس کے اہل دربار عاجز آ جاتے ہیں، تو آخرکار حضرت یوسف علیہ السلام یاد آتے ہیں اس شخص کو کہ جو اپنی تعبیر معلوم کی تھی جس نے، اور جو جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہا تھا۔ پھر وہ آتا ہے، آ کر خواب کی تعبیر معلوم کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تعبیر اور تدبیر دونوں کا مجموعہ ملا کر ان کو بتاتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس خواب کی تعبیر اور تدبیر بتانے کے نتیجے میں جیل سے رہا ہوتے ہیں۔ لیکن جیل سے رہا ہونے سے قبل بھی وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ میں اس وقت تک رہائی قبول نہیں کروں گا جب تک مجھے یہ نہ بتایا جائے کہ جو عورتیں میرے اوپر الزام لگا رہی تھیں، آخر ان کا کیا بنا۔ ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ سوال ایسا عظیم الشان سوال تھا کہ وہ جیل سے رہائی قبول نہیں کرتے جب تک اپنے عفت و پاک دامنی پر مہر نہیں لگوا لیتے۔ اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو لبثت فی السجن طول ما لبث یوسف لعجبت الداعیہ، کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ عمل ان کے کردار کی اتنی خوبصورت گواہی ہے کہ اگر میں، اور پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر صبر کتنا تھا، حوصلہ کتنا تھا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ اگر اتنا عرصہ جیل میں رہا ہوتا جتنا حضرت یوسف علیہ السلام رہے ہیں، تو میں تو جیل سے نکلنے کی جو دعوت مل رہی تھی اس کو فوراً قبول کر لیتا اور چلا جاتا۔ مراد یہ نہیں ہے کہ آپ واقعی چلے جاتے، مراد یہ ہے کہ یہ بہت بڑی عظمت والی ایک بات ہے، بہت بڑائی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار میں، ایک خوبصورتی تھی
کہ انہوں نے اس وقت بھی اپنے کردار کی پاکیزگی کی گواہی اپنے مخالفین سے اور ان سے لی جنہوں نے ان پر الزام لگائے تھے اور کیچڑ اچھالا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے رہا ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ ذمہ داری خود مانگتے ہیں بادشاہ سے، جعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کیونکہ اس وقت وہ جانتے تھے اور کوئی شخص نہیں ہے جو یہ ذمہ داری سنبھال سکے، قوم کو اس مشکل سے نجات دلا سکے، بلکہ اس وقت کا جو دنیا میں بہت بڑا قحط آیا تھا، اس مشکل سے نجات دلانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی نظر میں اپنے سے بہتر آدمی کوئی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے پھر اس موقع پر اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ریاستی منصب کے لیے بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی دوسرا شخص اس عہدے کا، اس منصب کا اہل نہیں ہے، اور دیانتداری سے آپ یہ سمجھتے ہیں، خواہش نفس کے جذبات کو بالکل دور رکھ کر، تو پھر آپ اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں۔ نبوت اس بات کے منافی نہیں ہے کہ وہ کسی ریاستی منصب کو قبول کرے، اور آپ عجیب بات دیکھیں کہ بادشاہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، مشرک ہے، اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام قوم کی خدمت کے لیے اور لوگوں کو بچانے کے لیے اور ان کی مفاد کو محفوظ کرنے کے لیے یہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بہرحال یہ نبوت اور رسالت، یہ سیاست اور اس طرح کی چیزوں کے منافی نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام دنیا کی عملی زندگی میں بھی اپنا کردار اسی طرح ادا کرتے ہیں۔ پھر یہاں سے وہ واقعہ شروع ہوتا ہے جہاں سے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب قحط پھیلا دنیا میں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے علاقے شام تک بھی وہ قحط پہنچا، اور جو آفر مصر کی حکومت نے کر رکھی تھی کہ پوری دنیا کے لوگ آئے اور یہاں سے غلہ لے جائیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے، وہ پہچانے بھی گئے، اور پھر پہچاننے کے بعد انہیں خاص پروٹوکول بھی دیا گیا، انہیں غلہ بھی ملا۔ واپس جاتے ہوئے ان کی پونجی جو پیسے وہ دے کر خرید رہے تھے وہ بھی انہیں واپس کر دیے جاتے ہیں۔ وہ بڑے خوش واپس اپنے باپ کی طرف حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، لیکن ان سے ایک وعدہ لیا جاتا ہے کہ اگلی بار آتے ہوئے اب اپنے اس بھائی کو بھی لے کر آئیں گے جسے چھوڑ کر آئے ہیں، بنیامین۔ اگلی بار وہ لے کر آتے ہیں، پھر آپ نے وہ واقعہ سنا ہے کہ پھر وہ الزام لگتا ہے کہ جی ایک بادشاہ کا ایک پیالہ گم ہو گیا ہے، وہ پیالہ حضرت یوسف کے بھائی بنیامین کے سامان سے نکلتا ہے، اور نتیجتاً انہیں وہیں رہنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ سزا وہ تھی جو ان کے اپنے بھائیوں نے تجویز کی تھی کہ ہمارے علاقے میں جب کوئی چوری کرتا ہے تو اسے یہ سزا دی جاتی ہے کہ چوری کرنے والے کو ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے جن کی اس نے چوری کی ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حضرت بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رہ جاتے ہیں، پھر وہ بڑا بھائی بھی واپس جانے سے انکار کر دیتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی پریشانی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے کہ پہلے تو ایک بیٹا رہا، اب تو دو اور بھی جدا ہو گئے، ان کی جدائی کا بھی زخم سہنا پڑ رہا ہے۔ آخر وہ پریشانی میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور پھر بیٹوں سے کہتے ہیں یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، جاؤ جا کر یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ یہ مشکل جو بڑھ رہی تھی، بڑھتی ہوئی مشکل نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو مایوسی کا شکار نہیں کیا۔ پتہ یہ چلا کہ نا امیدی انبیاء کے قریب سے نہیں گزرتی، وہ ہر مشکل میں امید کا راستہ تلاش کر لیتے ہیں۔ اس سے اور پھر ساتھ ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اب جاتے ہیں اور جا کر تیسری بار حضرت یوسف علیہ السلام سے ملتے ہیں، اپنا رونا دھونا ان کے سامنے رکھتے ہیں، اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اس دفعہ غلہ لینے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں، ہم تو وہ بھی بطور صدقہ کے لینے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اب اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ وہ جو پچھلی 2 ملاقاتیں ہوئی تھیں ان میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا آپ ان کے سامنے نہیں کھولا، اللہ تعالیٰ کی کیا مصلحت تھی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بھائی پہچان لیتے ہیں، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام انہیں اپنی ایک قمیص دیتے ہیں، اور وہ قمیص لے کر واپس کنعان کی طرف چلے جاتے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام وہیں بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہاں شیخ سعدی نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں وہ یوسف جب وہ کنعان کی بستی میں ایک کنویں میں تھا، اس وقت یعقوب کو یوسف کی خوشبو نہیں آئی، لیکن وہی یوسف جب اپنی قمیص بیچتا ہے مصر میں بیٹھ کر، اس وقت
انہیں یوسف کی خوشبو آ جاتی ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ کمال یعقوب کا نہیں، کمال اس کے رب کا ہے۔ جب وہ ملوانے پر آتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ فاصلہ کتنا ہے۔ جب اس نے خوشبو پہنچانی ہو تو پھر وہ فاصلہ دیکھے بغیر خوشبو پہنچا دیتا ہے۔ آخر کار سارا خاندان مصر پہنچتا ہے۔ شاندار استقبال کے بعد بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام سے بھی والد سے معافی مانگتے ہیں، ان سے اپنے لیے دعا اور استغفار کی، دعائے مغفرت کی درخواست کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دعا کرتے ہیں۔ آخری الفاظ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ہیں وہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سارے واقعے کو بڑے مختصر الفاظ میں انہوں نے سمرائز کیا ہے، اور اس سارے میں انہوں نے کہیں بھی اپنے بھائیوں پر الزام نہیں آنے دیا، بلکہ اس کا الزام شیطان پر ڈالا۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء، شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈالا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان ایک دوسرے پر اگر الزام تراشی کر بھی لیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دراصل حقیقی جو چیز ہے اس کی طرف نگاہ ہوتی ہے انبیاء علیہ السلام کی۔ اس سارے واقعے کے بعد بھی اس سے پتہ یہ چلا کہ وہ چیزیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بظاہر حسد کا نتیجہ تھی، وہی چیزیں انہیں دراصل بلندی اور عظمت اور بڑائی اور مرتبوں کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ دنیا میں آپ کے ساتھ کوئی حسد کر رہا ہوتا ہے، کوئی برائی کر رہا ہوتا ہے، لیکن رب العالمین اسی حسد کو آپ کے لیے بڑائی کا، ترقی کا زینہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ دنیا میں ایک شخص آپ کو نیچا دکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے سامنے آپ کو بڑا بنا کے دکھا دیتے ہیں۔ دنیا میں مشکلات پیش آتی ہیں، لیکن وہ مشکلات دراصل بلندیوں کی سیڑھی بن جاتی ہیں۔ اس لیے انسان کو آنے والی زندگی کی جو مشکلات ہیں ان کو اس حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ مشکلات دراصل اس کے لیے ترقی کا زینہ بھی بنتی ہے۔ اس لیے اس سارے واقعے کے اندر زندگی کے بہت سارے ایسے سبق ہیں کہ مختصر سے اس وقت میں ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ جسے بار بار انسان کو پڑھنا چاہیے اور اپنے ارد گرد پیش آنے والی خود اپنی زندگی کے احوال پر اسے فٹ کر کے دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں میرے ساتھ ایسے حالات پیش آتے ہیں۔ اس ساری صورت کی تکمیل کے بعد اگلی سورت الرعد شروع ہوتی ہے۔ سورت الرعد کا معنی ہوتا ہے، رعد کہتے ہیں اصل میں گرج چمک کو، جو بادل گرجتے ہیں اس سے پہلے، بارش سے پہلے، اس کو رعد کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے توحید کا اور توحید کے دلائل کا، اور ساتھ ہی زمین کے حوالے سے جو دلائل ہیں توحید کے وہ ذکر کیے ہیں، آسمان کے حوالے سے اور ان فضاؤں کے حوالے سے جو دلائل ہیں، دلائل توحید وہ ذکر کیے گئے ہیں، اور ساتھ ہی ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اگر آپ تعجب کریں تو یہ تعجب کے قابل ان لوگوں کی یہ بات ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ اولئک الذین کفروا بربہم، فرمائے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کا انکار کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں، اور یہ دوزخ میں رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی صفت علم کا ذکر کرتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کے پاس ہے، اور ہر چیز اس کائنات میں جو کچھ ہو رہی ہے، کوئی اونچی بات کرے، کوئی آہستہ بات کرے، کوئی رات کو چھپ جائے، کوئی دن کو ظاہر ہو جائے، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ ان میں سے ہر چیز، کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اسی طرح فرشتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اور کہ یہ فرشتے ہیں جو انسان کی زمین پر رہتے ہوئے حفاظت کرتے ہیں، یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے حفاظت کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے حفاظت کرتے ہیں۔ تو دلائل توحید بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس ساری کائنات یہ اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، آسمان میں ہو یا زمین میں، کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا ہوا نہیں۔ اور ساتھ ہی علم کی اہمیت بیان کرنے کے لیے کہ یاد رکھو اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہوتے، گمراہی اور ہدایت برابر نہیں ہوتے، تاریکی اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، علم اور جہالت برابر نہیں ہو سکتے۔
اللہ تعالیٰ انسانوں کو یاد دلاتے ہیں، اور ساتھ ہی دنیا میں جو بعض اوقات یہ کیفیت پیش آتی ہے، کیفیت یہ پیش آتی ہے کہ کبھی کبھی آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ باطل طاقت پکڑ رہا ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہے، اس کے اندر قوت پیدا ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایک مثال کے ذریعے سے واضح کرتے ہیں، پر میں ایسے سمجھو جیسے سیلاب آتا ہے، اس سیلاب میں اس کے اوپر خس و خاشاک بھی ہوتی ہے، وہ اوپر ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر جواہرات اور موتی بھی ہوتے ہیں، وہ نیچے ہوتے ہیں۔ تو یہ باطل اس خس و خاشاک کی طرح ہے، جو دکھائی دیتا ہے کہ اوپر ہے، اس نے غلبہ پایا ہوا ہے، لیکن وہ بہہ کر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ خس و خاشاک، یہ جو جھاگ اوپر ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب آپ سونے کو تپاتے ہیں، گرم کرتے ہیں، اور اس کے اندر سے جو کھوٹ ہوتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے، جو خالص پن ہوتا ہے، جو خالص چیز ہوتی ہے، وہ نیچے چلی جاتی ہے، کھوٹ غالب آ جاتا ہے، کھوٹ الگ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس یہی حال ہے باطل کا بھی، کہ اس کا دنیا میں جو غلبہ ہے وہ عارضی ہوتا ہے، اور جو چیز انسانیت کے لیے، لوگوں کے لیے مفید ہے، وہ باقی رہتی ہے۔ لہٰذا انسان کو اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے مفید رہے، نہ کہ وہ لوگوں کے لیے ضرر کا اور نقصان کا باعث رہے۔ اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے وہ خوبیاں بیان کی ہیں جو ایک مومن میں ہونی چاہیے، اور میں پہلی بات اس میں خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے کرتا ہے، اور وعدہ توڑتا نہیں ہے، اور جو رشتے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں وہ جوڑتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، برے حساب سے بھی ڈرتے ہیں، اور جو اللہ کی خوشنودی کے لیے صبر کا رویہ اختیار کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، خفیہ بھی اور اعلانیہ بھی، اور برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دیتے ہیں، اولئک لہم عقبی الدار، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے۔ اور جو اس کے برعکس رویہ اختیار کرتے ہیں، اللہ سے کیے ہوئے عہد توڑتے ہیں، رشتوں کو بھی توڑتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں، اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ان کے لیے پھٹکار ہے اور ان کے لیے بہت برا گھر ہے آخرت کے اندر۔ پھر ذکر کی اہمیت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رمضان کے حوالے سے بھی اس کی بڑی اہمیت ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار یاد رکھو، اللہ کی یاد سے ہی تو دل مطمئن ہوتے ہیں، اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایک بڑا اہم اصول بیان فرمایا ہے اگلی آیات میں، آیت نمبر 32 میں، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، کہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہمیشہ استہزاء کیا جاتا رہا ہے، مذاق اڑایا جاتا رہا ہے، ان کی دعوت کو، ان کی کوشش کو، ان کی جد و جہد کو ایکنالج نہیں کیا جاتا رہا، اس کے باوجود انہوں نے اپنا کام نہیں چھوڑا، اپنا مشن نہیں چھوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو استہزاء کرنے والے ہوتے ہیں میں انہیں مہلت دیا کرتا ہوں، لیکن جب مہلت کا وقت ختم ہو جاتا ہے، پھر ان کی جب گرفت ہوتی ہے، تو پھر آپ ان سے پوچھیے کہ میری سزا کیسی ہوتی۔ تو گویا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو یہ اس سے قبل آپ کے جو اسلاف گزرے ہیں انبیاء علیہ السلام میں سے، ان کے ساتھ بھی یہ رویہ اختیار کیا جاتا رہا ہے، لہٰذا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو وہ رویہ ہے جو ہر دور میں انسانیت نے اختیار کیا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ رب العزت ذکر کر رہے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، ایک اعتراض کیا جاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ انبیاء علیہ السلام کی جماعت کے فرد ہیں، لیکن آپ نے دنیا میں شادی کی ہے، نکاح کیا ہے، اور کئی نکاح کیے ہیں، متعدد نکاح آپ نے فرمائے۔ تو جواب، اور یہ سمجھا جاتا تھا ایک زمانے میں، اور اب بھی ایک طبقہ ہے دنیا میں، کئی مذاہب کے لوگ ہیں جو یہ تصور کرتے ہیں کہ شاید نکاح اور نکاح سے متعلقہ مصروفیات انسان کو خدا تعالیٰ کے قریب لے جانے کے بجائے اس سے دور کرتی ہیں۔ گویا یہ دنیا کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت سے مستفید ہونا، یہ انسان کو خدا سے دور کرتا ہے۔ میاں بیوی کا تعلق یہ انسان کے لیے اللہ کی قرب میں رکاوٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ انبیاء کی جماعت سے بڑا اللہ کے قریب کوئی نہیں ہوتا، لیکن یہ جماعت بھی ہمیشہ ان میں سے جو افراد دنیا میں ہم نے بھیجے، یہ سب وہ تھے کہ جن کو ہم نے بیویاں بھی دیں، اولاد بھی ان کی ہوئی، ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس نے تجرد کی زندگی بسر کی ہو۔
جس نے علیحدگی کی زندگی بسر کی ہو، جو بے نکاحی زندگی جس نے گزاری ہو، ایسا کوئی نہیں تھا۔ ایک دو مثالوں کے علاوہ انبیاء علیہ السلام کی پوری جماعت میں ایسی مثالیں نہیں ملتی۔ تو گویا یہ انبیاء علیہ السلام یہ ہمیشہ اس طرح رہے ہیں، اور انہوں نے نکاح کی زندگی بسر کی ہے، بے نکاحی زندگی بسر نہیں کی۔ لہٰذا اب اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، وہ بھی اسی طرح کی زندگی بسر کریں گے۔ اور فرمایا یقول الذین کفروا لست مرسلا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ پیغمبر نہیں ہیں، آپ کہیے قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، کہ مجھے تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ میری گواہی میرا گواہ ہے، وہی گواہ ہے میرے اور تمہارے بیچ، اور وہ لوگ بھی گواہ ہیں من عنده علم الکتاب، کہ جن کے پاس کتاب کا علم موجود ہے۔ مراد اس سے اس وقت کے علماء یہود ہیں، کہ جن میں سے کوئی ایسے بھی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے۔ اللہ کی گواہی کیسے ہے؟ کیا علماء نے، تو اللہ کی گواہی، اللہ کیسے گواہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے گواہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے حوالے سے دعویٰ کرے کہ میں اس کا پیغمبر ہوں، پھر عام طور پر اس پیغمبری کے دعوے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے جو معجزات عطا کرتے ہیں، وہ معجزات دراصل تائید ہوتی ہے اس کے اس دعوے کی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے الوہی گواہی ہوتی ہے اس بات کی کہ واقعی یہ ہمارا نمائندہ ہے، اور ہماری طرف سے یہ پیغام دے رہا ہے، یہ اپنا پیغام لوگوں کو نہیں دے رہا، یہ ہماری طرف سے پیغام رسانی کا فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو تائید ہے معجزے کی شکل میں، فتوحات کی شکل میں، اور جو باتیں جو پیشن گوئیاں کی جاتی ہیں ان پیشن گوئیوں کے مکمل ظاہر ہونے کی شکل میں، یہ دراصل تائید خدا بندی ہے، یہی گواہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اسی کو گواہی سمجھا گیا ہے، قرار دیا گیا ہے۔ ومن عنده علم الکتاب، تو اللہ کی گواہی کے بعد پھر اور کسی کی گواہی کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے بعد آغاز ہو رہا ہے سورہ ابراہیم کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ صورت، چونکہ یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں بھی اسلام کے بنیادی عقائد ذکر کیے گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ بڑی خوبصورت جو دعا ہے وہ بھی نقل کی گئی ہے، اور شرک اور بت پرستی کی بہت خوبصورت طریقے سے مذمت کی گئی ہے۔ 7 رکوع اور 52 آیات پر یہ صورت مشتمل ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے درمیان جو فرق ہے اس کی طرف بڑے خوبصورت طریقے سے اشارہ کیا ہے۔ فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ آپ انسانیت کو نکالیں اندھیرے سے روشنی کی طرف، الناس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، آیت نمبر 5 کے شروع میں، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا اس مقصد کے لیے تاکہ وہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالیں۔ گویا بنی اسرائیل کے لیے انہیں نبوت عطا کی گئی تھی، وہ پوری انسانیت کے پیغمبر نہیں تھے، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ آپ کی یونیورسیلٹی اور عالمگیریت کا اظہار ہے۔ اور ساتھ ہی انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے ایک اصول ذکر کیا جا رہا ہے کہ انبیاء کی بعثت ان کے حوالے سے اس اصول کو ہمیشہ پیش نظر رکھا جاتا ہے کہ جس قوم کی طرف انہیں بھیجا جائے وہ اس قوم کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ نہ ہو ان کا، وہ اپنی قوم کی زبان میں انہیں دعوت دیتے ہیں۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین جو مخاطب تھے چونکہ وہ عرب تھے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عربی زبان عطا کی گئی، اور ساتھ ساتھ آپ پر جو وحی نازل ہوئی وہ بھی عربی زبان میں نازل ہوئی۔ تو انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کی زبان میں لوگوں کو ایڈریس کرتے ہیں، یہ ایک بڑا اہم اصول ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی ایک اعلان کیا جا رہا ہے کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ آیت نمبر 7 میں ایک بڑا اہم اصول ذکر کیا جا رہا ہے کہ انسان کی نعمت میں اضافہ کیسا ہو سکتا ہے، اور انسان کی نعمت میں کمی کس بات سے ہوتی ہے، اور میں نعمت میں اضافہ شکر سے ہوتا ہے، اور نعمت میں کمی ناشکری سے ہوتی ہے۔
کہ تھوڑی نعمت ملی ہوئی ہو لیکن انسان اس پر شکر گزار ہو، اللہ اسے اور بڑھا دیتے ہیں۔ گویا یہ ایک بڑا اہم اصول ذکر کیا جا رہا ہے زندگی گزارنے کا، کہ شکر گزاری کے جذبے کے تحت زندگی بسر کی جائے، نہ شکری کے جذبے کے تحت زندگی بسر نہ کی جائے، اور شکر گزاری ایسی ہو کہ انسان کے زندگی کے ہر عمل سے شکر گزاری ٹپک رہی ہو۔ اس طرح کی شکر گزاری اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اور پھر جن قوموں نے ناشکری کی ان کا ذکر کیا گیا اور ان کا انجام بتایا گیا ہے، ان کا انجام ذکر کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی دوزخ اللہ رب العزت نے ذکر کی۔ اور اگلی آیت میں، آیت نمبر 22 میں ایک مکالمہ ہے جو انسان کے اور شیطان کے درمیان ہوگا قیامت کے دن، کہ جب شیطان قیامت کے دن موجود ہوگا اور پھر لوگ اس کے پاس جائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ بھئی تم نے ہمارے ساتھ جو وعدے کیے تھے ان کا کیا بنا؟ تو وہ جواب میں کیا کرے گا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق، دیکھو وعدے دو طرح کے تھے، ایک وہ تھا جو اللہ نے تمہارے ساتھ کیے، دوسرے وہ تھے جو میں نے کیے۔ اللہ کے وعدے سچے تھے، میرے وعدے وہ تھے جن کی میں نے خلاف ورزی کی ہے۔ پھر آگے وہ الزام جو لوگ اس کو دیں گے کہ ہماری گمراہی کا سبب تم تھے، تو وہ اس الزام کا انکار کر دے گا اور کہے گا میں نے تمہیں دعوت دی، تم نے قبول کر لی، میں نے کوئی جبر تو نہیں کیا تھا، لہٰذا جب تم نے دعوت قبول کر لی اور میرے جبر کے بغیر تم نے دعوت مان لی، تو لہٰذا اب ملامت اپنے آپ کو کرو، مجھے نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ یہاں کیوں ذکر کیا ہے؟ یہ کنورسیشن تو ظاہر ہے قیامت کے دن ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ذکر کیا ہے کہ دیکھو جس پر تم تکیہ کر رہے ہو، ہم اس کے بارے میں تمہیں پہلے سے آگاہ کر رہے ہیں کہ اس نے تمہارے ساتھ قیامت کے دن یہ کرنا ہے، اس کا انجام یہ ہونے والا ہے، لہٰذا قبل اس کے کہ تم اس کو ملامت کرنے کا سوچو، ہم تمہیں پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ وہ تمہارے اس ملامت کرنے کا کوئی خیال نہیں کرے گا۔ اپنی دنیا ہی کے اندر اپنے آپ کو سنبھال لو اور اسے بلیم کرنے سے، اسے الزام دینے سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی زندگی کی اور اپنی آخرت کی حفاظت کرو۔ لیکن ظاہر ہے انسان کہاں سدھرتا ہے اور کہاں اس کی عقل میں یہ بات آتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت ایک مثال سے مسلمان اور کافر کی مثال سمجھاتے ہیں، کہ مسلمان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک کلمہ طیبہ کی مثال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ کلمہ طیبہ کی مثال ایسے ہے جیسے وہ پاکیزہ درخت جس کی جڑ بڑی مضبوط ہے اور جس کی شاخیں آسمانوں میں پھیلی ہوئی ہیں، اور وہ پھل ایسا ہے، وہ درخت ایسا ہے کہ جو ہر وقت پھل دیتا ہے اللہ کے حکم سے۔ تو کلمہ طیبہ سے مراد تو وہی ہے جو ایمان کا کلمہ ہے، اور اس پاکیزہ درخت سے مراد کھجور کا درخت ہے جو پھل دیتا رہتا ہے، ہر آن پھل دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کھجور کے درخت پر کبھی بھی خزاں طاری نہیں ہوتی، اس کا پھل سارا سال کھایا جاتا ہے، اس کا پھل سارا سال کھایا جاتا ہے۔ تو گویا کلمہ طیبہ کی اور ایمان کی مثال ایسے ہے جیسے کھجور کا درخت، اور کفر کے کلمے کی مثال ایسے ہے جیسا کہ وہ ایلوا، وہ کڑوا درخت جس کی بنیاد بھی کمزور ہے، جس جسے اکھاڑا بھی جا سکتا ہے، جس کا کوئی مضبوطی اور جماؤ بھی اس کے اندر نہیں ہے۔ تو یہی معاملہ ہے کہ ایمان وہ ہے جو انسان کو جماؤ عطا کرتا ہے، قوت عطا کرتا ہے، جبکہ کفر انسان کو کمزوری دیتا ہے، اسے جماؤ بھی عطا نہیں کرتا، اسے قوت بھی حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے دلائل اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے، اور ان کی دعائیں ذکر کی گئی ہیں، اور ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے اللہ آپ جانتے ہیں جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ بڑھاپے میں ملنے والی اولاد پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام جو ان کے صاحبزادے تھے دونوں، وہ اس پر شکر ادا کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ اللہ کو بے خبر مت سمجھو ظالموں کے عمل سے۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی ظالم یہ خیال کرے کہ اس سے اس کے ظلم پر بدلہ نہیں ملے گا، سزا نہیں ملے گی، تو یہ اس کی کج فہمی ہے، یہ اس کی کج فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے، اس سے بدلہ بھی دیں گے،
اور اس کی گرفت ہوگی، اور ایسی گرفت ہوگی کہ اس کی ساری چالیں ناکام ہوتی چلی جائیں گی، چاہے وہ ایسی چالیں چلے جس سے پہاڑ ہل جائیں، لیکن اللہ کے تدبیر کے سامنے، اللہ کی گرفت کے سامنے اس کی چالیں کسی کام نہیں آئیں گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بلاغ للناس، یہ سب اللہ کا پیغام ہے جو ہم لوگوں کو پہنچا رہے ہیں، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کیا جائے، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تاکہ لوگ معلوم کر لیں کہ وہ معبود ایک ہی معبود ہے، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقل والے لوگ نصیحت حاصل کریں اس کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج اسی پر اتفاق کرتے ہیں۔ جی کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔